بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سنن نماز، یعنی جو چیزیں نماز کے اندر سنتیں ہیں۔ جس طرح نماز کے اندر فرائض ہوتے ہیں، نماز کے اندر واجبات ہوتے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کو ہم سنت نماز کہتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں نماز کے اندر سنت ہوتی ہیں۔ گو ان کے رہ جانے سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے اندر جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے۔ جس طریقے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائض اور واجبات کے اوپر زور دیا ہے، اس طریقے کے ساتھ تو ان چیزوں کے اوپر زور نہیں دیا گیا، لیکن گو ان کی فضیلت کو جو ہے وہ ضرور بیان کیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں میں سے چند چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا۔ تو دونوں ہاتھوں کو تکبیر کہنے سے پہلے جو ہے وہ مردوں کا کانوں تک اور عورتوں کا اپنے جو ہے وہ شانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا جو ہے یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو نارملی طور پر جو ہے وہ ہم اسی طریقے کے ساتھ رکھیں گے، نہ تو اس کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے اور نہ ہی ہم اس کو جو ہے وہ پورا کھولنے کی کوشش کریں گے، بلکہ نارملی طور پر ہم ان کو کھلا رکھیں گے۔ اور اس طریقے کے ساتھ ان کی جو یہ سامنے والے حصے ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہونے چاہیے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہے وہ سنت ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ ناف پر یا زیر ناف جو ہے وہ باندھ لینا، یہ بھی جو ہے وہ سنت طریقہ ہے۔ پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سر کو آگے کی طرف جو ہے وہ جھکا لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ اللہ اکبر کرتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہوں اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف ہو، اور اسی طریقے کے ساتھ سیدھے ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ آپ تکبیر تحریمہ کی جو ہے وہ تکبیر کہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ سنت طریقہ ہے کہ آپ اپنے سر کو نیچے کی طرف نہ جھکائیں، بلکہ اپنے سر کو جو ہے وہ بالکل سیدھا رکھیں۔ اسی طریقے کے ساتھ امام کے لیے جو ہے یہ چیز سنت ہے کہ جب وہ تکبیر تحریمہ کے لیے اور ایک رکن سے دوسرے رکن جاتے ہوئے، یعنی قیام سے رکوع اور رکوع سے سجود کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے، یہ امام کے لیے بھی جو ہے وہ سنت ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں تو چاہے ہم حالت نماز میں ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک اس کو ثنا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ سنت ہے۔ لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام نے جو ہے وہ آگے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شروع کر دی ہے، تو پھر مقتدی کے لیے جو ہے وہ قرآن کا سننا اور سورہ فاتحہ کا سننا جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے، پھر وہ سنت کو جو ہے وہ ترک کر دے۔ اسی طریقے کے ساتھ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلی رکعت کے اندر جب آپ نے ثنا پڑھی ہے تو ثنا کے بعد جو ہے وہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، اور یہ پہلی رکعت کے اندر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جو ہے وہ آپ اپنی رکعت کو شروع کر دیں، تو یہ بھی جو ہے وہ نماز کے اندر ایک سنت ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، یا جو ہے وہ دیگر جو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ اور اس طرح کی چیزیں، یا
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول آتا ہے کہ آپ خاموش بھی جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے صرف جو ہے وہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور وہ بھی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی، اور بقیہ جو نمازیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کوئی سورت بھی پڑھنی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جب امام جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، تو جس طرح امام اپنے دل کے اندر آہستہ سے جو ہے وہ آمین کہتا ہے، تو اس طرح ہر مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ دل کے اندر آمین کہے، اتنی آواز کہ جس کو وہ خود سن سکتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب امام جہری نماز پڑھا رہا ہو، بلند آواز کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہو، جس طرح کہ فجر کی نماز ہوتی ہے، مغرب کی نماز ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، یا جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ وطر پڑھائے جاتے ہیں، یا نماز تراویح ہوتی ہے، یا جمعہ کے فرض پڑھائے جاتے ہیں، یا عیدین کی جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ آمین کہے۔ تو یہ آمین کا کہنا بھی جو ہے یہ بھی ایک سنت ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ثنا کا پڑھنا، اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، اور اسی طریقے کے ساتھ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، اور اس کو جو ہے وہ ان سب چیزوں کو آپ نے آہستہ اپنے دل کے اندر پڑھنا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ رکوع کے اندر اور سجود کے اندر، جس طرح کہ رکوع کی تسبیح جو ہے وہ سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں، تو کم از کم جو ہے وہ 3 بار پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ لیکن اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی جو ہے وہ سبحان ربی العظیم پڑھا ہے کہ امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ امام کی مطابقت کریں، اور جو ہے وہ آپ بھی جو ہے وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ یا اگر آپ سجدے کے اندر ہے، تو سجدے کے اندر بھی جو ہے وہ 3 بار تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے یہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے اس صورت میں کہ جب آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو جتنی مرضی آپ پڑھ لیں، لیکن امام کے لیے یہ ہے کہ وہ کم از کم جو ہے وہ مقتدیوں کی رعایت کرے۔ اسی طریقے کے ساتھ رکوع میں سر اور کمر کو ایک سیدھ میں برابر، اور ہاتھوں کو اپنی جو انگلیاں ہیں ان کو اپنے گھٹنوں کو پکڑنا، یعنی انگلیوں ہاتھ کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑنا، اور پھر اس طریقے کے ساتھ رکوع کرنا جو ہے یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ خالی اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنا ہے بلکہ ان کو پکڑنا بھی ہے، تو یہ جو ہے ایک سنت طریقہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ قوما میں امام کا کام ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، اور مقتدی کا کام کیا ہے کہ وہ ربنا لک الحمد کہے۔ اور جب آپ اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں، اکیلی نماز پڑھ رہے ہوں، تو پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، اور ساتھ ہی ربنا لک الحمد بھی آپ نے کہنا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ سجدے میں جاتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین کے اوپر لگانا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو لگانا ہے، پھر اپنی ناک کو، اور پھر آپ نے اپنی پیشانی کو لگانا ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہی سجدہ کرنے کا جو ہے وہ ایک سنت طریقہ بھی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جب آپ جلسے یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں آپ بیٹھتے ہیں، ایک سجدہ کرتے ہیں اور دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے کے ساتھ قاعدہ میں جب آپ پہلے قاعدہ میں بیٹھتے ہیں یا آخری قاعدہ میں بیٹھتے ہیں جس میں آپ نے تحیات پڑھنی ہے، تو آپ نے کس طریقے کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اپنا جو آپ کا دایاں پاؤں ہے اس کو آپ نے کھڑا رکھنا ہے، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا کا جلسہ میں بھی اور قاعدے کے اندر بھی یہ بھی جو ہے وہ ایک سنت طریقہ ہے، اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اپنا عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ اخیرہ قاعدہ میں
یعنی آپ اگر 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آخری قاعدہ آپ کا تیسری رکعت میں بنتا ہے، 4 رکعت والی پڑھ رہے ہیں تو آخری جو چوتھی رکعت پہ آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کا قاعدہ اخیرہ بنتا ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد، یعنی التحیات للہ والصلوات، یعنی عبدہ و رسولہ تک، اور اس کے بعد جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یعنی آخر تک جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ درود شریف کا پڑھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ التحیات کے بعد درود شریف کا پڑھنا یہ بھی جو ہے وہ نماز کے اندر سنت ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ درود شریف کے بعد کوئی بھی جو آپ کو دعا آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی دعا اگر آپ کو آتی ہے، یا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا آتی ہے، کوئی بھی مسنون دعا جو بھی آپ کو آتی ہے تو درود شریف کے بعد وہ دعا کا پڑھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جب آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں، اور پھر آپ نے بائیں جانب سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا جو ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ کو بھی اسی طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ اگر امام ہے تو اس کو قرات مسنون کرنا، یعنی اتنی بھی لمبی نہ کرنا کہ جس سے وہ مقتدی جو ہے وہ تھک جائیں، یا بیچ میں کوئی کمزور انسان ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس کی بھی رعایت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ اور اگر آپ انفرادی طور پر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنا آپ کا من کرتا ہے، جتنے طریقے کے ساتھ جتنی لمبی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کو شریعت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے۔ صرف امام کے لیے ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو ہلکی نماز پڑھائیں، یعنی مسنون جو قرات مختص کی گئی ہے اس کے مطابق اپنے مقتدیوں کو نماز پڑھائیں، اتنی بھی زیادہ لمبی نہ ہو کہ مقتدی جو ہے وہ اکتا جائیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ یہ جو چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، یہ نماز کے اندر جو چیزیں سنت ہوتی ہیں۔ جب ہم ان سنتوں کے اوپر بھی عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمارے اس ثواب کے اندر کئی گنا جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اور حقیقتاً نماز ہوتی وہی ہے کہ جس کو ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ نماز کے اندر جو میں رکن ادا کر رہا ہوں یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے، تو پھر ہمیں اپنی نماز کے اندر ایک ذوق آئے گا اور ہماری عبادت کے اندر ایک خشوع اور خضوع آئے گا۔ تو وہ اصل عبادت ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان کو لذت بھی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور پھر اللہ پاک کی رحمت اور برکت بھی ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوا کرتی ہے۔ تو دعا ہے کہ رب قدوس ہم سب کو مسنون طریقے کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔